کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بعض گھروں میں داخل ہوتے ہی دل کو سکون کیوں ملتا ہے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ گھروں میں فرنیچر یا مہنگے مہنگے پردے، مہنگی چیزیں نہ ہونے کے باوجود بھی جنت کا سا سکون محسوس ہوتا ہے؟ نہ وہاں کوئی خاص ڈیکوریشن ہوتی ہے اور نہ ہی قیمتی سامان، مگر دل کو ایک روشنی، ایک اطمینان، ایک برکت کا سا احساس ہوتا ہے۔ اصل میں گھروں میں سکون، برکت اور اطمینان کسی بڑے بڑے بجٹ یا قیمتی چیزوں سے نہیں، بلکہ چند چھوٹی چھوٹی عادتوں کو اپنانے سے آتا ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایسی ہیبٹ شیئر کروں گی جو میرے تجربے، میرے مشاہدے اور ہماری سوسائٹی کی گہرائی سے نکلی ہے۔ یہ وہ عادتیں ہیں جو صرف آپ کی زندگی ہی نہیں بلکہ آپ کے گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے بھی بھر دے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی جو عادت آپ نے اپنانی ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز۔ جن گھروں میں نماز پڑھی جاتی ہے وہاں سکون، روحانیت، رحمتوں اور برکتوں کا بسیرا ہوتا ہے۔ اگر گھر کی ماں نماز پڑھتی ہے تو اللہ کے حضور 5 وقت کھڑے ہوتی ہے اور دعا کا اہتمام بھی کرتی ہے تو اس کے شوہر، بچے اور تمام گھر والوں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ نماز کے ذریعے سے گھر میں رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمتوں کا نزول ہو، آپ کا گھر رحمتوں اور برکتوں سے بھر جائے، تو سب سے پہلے نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھیے گا کیسے اللہ پاک کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائے۔ دوسری عادت جو ہم نے اپنے گھر میں برکت لانے کے لیے اپنانی ہے وہ ہے شکر گزاری۔ ہمارے گھروں میں جو سانسیں چل رہی ہیں، جو چھت ہمارے سر کے اوپر ہے اور ہم سکون سے اگر عزت کے ساتھ روٹی کھا رہے ہیں تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اگر ہم ہر لمحے بھی الحمدللہ کرتے رہیں تو بھی ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ایک شکر گزار عورت جو ہر حال میں خوش رہتی ہے، ایسی عورت کے ہاتھ میں جنت کی کنجی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، شکر گزاری صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ دل سے محسوس کی جانے والی کیفیت ہے جو گھر کے ماحول کو روشنی اور برکت سے بھر دیتی ہے۔ تو لہٰذا شکر گزاری کو اپنی عادت کا حصہ بنائیے اور اپنے گھر کو رحمتوں اور برکتوں سے بھر لیجیے۔ جی، تو تھرڈ عادت جو ہم نے اپنے گھر میں رحمتوں برکتوں کے نزول کے لیے اپنانی ہے وہ ہے رزق حلال۔ رزق حلال پر قناعت اور شکر۔ رزق حلال کا ایک نوالا حرام سے آئے ہوئے 1000 نوالوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ رزق تھوڑا ہو سکتا ہے مگر اگر وہ دل سے محنت سے کمایا ہوا ہو تو وہ گھر میں سکون اور محبت کے درخت اگاتا ہے۔ قناعت کا مطلب ہے جو ہے اس پر خوش رہنا، حسد اور مقابلہ بازی سے خود کو بچانا۔ اگر شوہر تھکا ہوا آتا ہے تو اس کے چہرے پر خوشی لانا، اس کا استقبال کرنا، یہ بھی برکت کی علامت ہے۔ یاد رکھیے، شکر سے نعمتیں بڑھتی ہیں اور ناشکری سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی گھر کی عورت اپنے شوہر کو حرام کمانے پر نہ اکسائے اور اس کو تنگ مت کرے، بلکہ اپنے وہ عادات سے، اپنے اعتبار سے، اپنے سلیقہ سے تھوڑے کو بھی اپنے گھر میں بہت اور برکت سے بھرا ہوا کر کے دکھائے۔ اس سے شوہر کے دل میں بھی جگہ بنتی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر میں آپ کو اپنی پریکٹیکل لائف سے ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ میرے ہسبینڈ ایک ایسی جگہ پہ جاب کرتے ہیں جہاں پر کیش اگر کم ہو جائے تو ان کو اپنی جیب سے بھر کر آنا پڑتا ہے، بیلنس کر کے رکھنا پڑتا ہے، اور اگر کیش کبھی کسی سے زیادہ آ جائے تو وہ اپنی جیب میں نہیں رکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایسی کنڈیشن ہے ان کی جگہ جاب کرنے میں، اور میں نے کبھی بھی ان کو نہیں اکسایا ہے کہ جب آپ کم ہونے کی صورت میں اپنی جیب سے رکھ کر آتے ہیں تو زیادہ ہونے کی صورت میں بھی آپ رکھ لیں، کیونکہ اگر میں ایسا کہوں گی تو وہ رزق حرام ہوگا، اور میں کبھی بھی نہیں چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو حرام کا کمایا ہوا ایک نوالا بھی کھلاؤں۔ اور میری اس ہیبٹ سے میرے ہسبینڈ بہت مطمئن اور خوش ہیں، وہ اس بات کو لے کے جو ہے میری بہت عزت اور قدر کرتے ہیں کہ میری وائف ہمیشہ ہر حالت میں مجھے سپورٹ کرتی ہے، چاہے فائنینشیل کیسا بھی ہو، پھر بھی مجھے ہمیشہ رزق حلال کی ہی تنقید کرتی ہے۔ تو سوچئے، جب اس طرح کی آپس میں میوچل انڈرسٹینڈنگ ہوں گی، محبتیں ہوں گی، تو اس گھر میں رحمتیں کیوں نہیں برسیں۔ اچھا جی، اگلی عادت جو آپ نے اپنانی ہے وہ ہے بسم اللہ پڑھنا۔ اپنے دن کا آغاز بسم اللہ سے کریں، کوئی بھی کام کریں سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ میری تو اتنی زیادہ پختہ عادت بن چکی ہے نا کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے میں بسم اللہ پڑھتی ہوں۔ جیسے کہ یہ دیکھیں، میں نے دروازہ کھولا تو میں نے بسم اللہ پڑھا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی میں کام کرتی ہوں، سارا دن چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر کام کو کرتے ہوئے میں بسم اللہ پڑھتی ہوں۔ نہ جانے دن میں کتنی بار کام کرتے اٹھتے بیٹھتے منہ سے بے اختیار بسم اللہ نکلتا ہے۔ پورے دن میں جب اس طرح سے زبان پر اللہ تعالیٰ کا بار بار نام آئے تو سوچے وہ دن کتنا برکتوں والا، رحمتوں والا ہوگا اور آسانیوں والا ہوگا، دل کو سکون دینے والا ہوگا۔ یہ جو بسم اللہ کا لفظ ہے نا، یہ صرف زبان کی زینت نہیں ہے بلکہ یہ لفظ پڑھتے ہی شیطان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور رحمتوں کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور باتوں باتوں میں ہی دیکھیں، میں نے آپ کو اپنے پورے کمرے کی جو ہے ڈیکوریشن دکھا دی، جو کہ ہم نے اپنی نیو بھتیجی کی یعنی کہ خوشی میں ڈیکوریٹ کی تھی، اور بسم اللہ پڑھ کے چلے جی باہر چلتے اور آپ کو ایک تھوڑا سا باہر کا ویو بھی دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں کتنی پیاری جو ہے نا ڈیکوریشن کی ہوئی ہے ماشاءاللہ سے۔ یہ میری نیو بھتیجی ہے، اس کی خوشی میں ہم نے ڈیکوریشن کی۔ بیٹی تو رحمت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر بھی مہمان بھی آنے والے ہیں، تو جو آپ نے نیکسٹ ہیبٹ اپنانی ہے وہ ہے آپ نے اپنے مہمانوں کی عزت اور قدر کرنا ہے۔ دیکھیں، یہاں پر ہمارے گھر میں مہمان آنے والے ہیں تو ہم ان مہمانوں کا ویلکم کرنے کے لیے اپنی استطاعت کے مطابق ان کو اچھا کھلانے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ یہاں پر تمام ہم مل کر کھانا
بنا رہی ہیں اور اپنے مہمانوں کا اچھا سا ویلکم کرنے کے لیے بھی ہم نے اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کیا ہے۔ تو اپنے مہمان کی دل سے عزت کرنا، قدر کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ آپ نے سنا تو ہوگا نا کہ مہمان اللہ کی رحمت ہوتے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں رحمتیں نازل ہوں تو اپنے مہمان کی قدر کریں، عزت کریں اور انہیں دل کھول کر ویلکم کریں۔ کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے پاس چیزیں اویلیبل ہیں وہ صاف ستھری ان کو مہیا کریں، کیونکہ مہمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتے ہیں، اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی قدر اور عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہوگا اور اپنی رحمتیں بھی آپ پر نازل کرے گا۔ گھر میں بے شمار اور بے حساب برکتیں لانے کے لیے 6 جو ہیبٹ آپ نے اپنانی ہے وہ ہے صبح سویرے جاگنا اور فجر کے بعد نہ سونا۔ صبح جلدی اٹھنا ہے اور فجر کے بعد نہیں سونا ہے۔ جو فجر کی نماز کے بعد سوتا ہے اس کے گھر میں بے برکتی آتی ہے، اس کے وقت میں بھی بے برکتی آتی ہے اور اس کے رزق میں بھی بے برکتی آتی ہے۔ ترمذی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ایک مفہوم ہے کہ حدیث کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے وقت میں برکت رکھی ہے۔ اس کو تو میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس سے بھی کر چکی ہوں۔ جس دن سے میں نے فجر کی نماز کے بعد سونا چھوڑا ہے نا، میں نے بے پناہ اپنی پرسنل لائف میں تبدیلی دیکھی ہے اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہوا دیکھا ہے، اپنی زندگی کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے ہمیشہ جو سب سے بڑی شکایت ہوتی تھی نا وہ یہی ہوتی تھی کہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، اور یقین کرے کہ جس دن سے میں نے فجر کے بعد سونا چھوڑا ہے نا، میرے پاس وقت ہی وقت ہے۔ دن کے سارے کام بھی میں کمپلیٹ کر لیتی ہوں، اس کے بعد بھی ماشاءاللہ سے اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتی کہ اب کیا کروں، کیونکہ سب کچھ کرنے کے بعد، فارغ ہونے کے بعد بھی جو ہے نا ماشاءاللہ سے ابھی صبح کا ٹائم ہی ہوتا ہے۔ تو صبح جلدی اٹھنے سے دن لمبا ہوتا ہے، کام آسانی سے مکمل ہو جاتے ہیں اور ہمیں تھکاوٹ بھی کم ہوتی ہے، اور اس سے اللہ تعالیٰ کا ایک خاص قسم کا نزول، ایک خاص قسم کا سکون، اور آپ کے گھر جو ہے نا وہ ایک رحمتانہ جو ماحول وہ سب کو ملتا ہے۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، دس از مائی موسٹ فیوریٹ ہیبٹ، وہ ہے شوہر کی عزت اور قدر کرنا۔ جی ہاں، اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ حقیقت میں آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی برکتیں اور رحمتیں نازل ہو تو اپنے شوہر کی عزت اور قدر کیجیے۔ آپ کا شوہر جب گھر واپس آئیں آفس سے تھک ہار کر تو ان کو مسکرا کر ویلکم کیجیے اور ان کا ہر طرح سے خیال کیجیے۔ اپنے ہاتھ سے ٹھنڈا مشروب یا چائے پیش کیجیے، ان کا احساس کیجیے وہ جتنا کماتے ہیں اسی کمائی میں خوش رہنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے علاوہ ان کا ہر طرح سے اپنے ہاتھوں سے خیال کیجیے، ان کے کپڑوں کا، ان کے جوتوں کا خود ارینج کیجیے تاکہ وہ اپنے گھر میں محبتوں والا ماحول دیکھ کر پورے دن کی تھکاوٹ کو بھلا سکے۔ اور اس طرح کا گھر میں آتی ہسبینڈ کو ماحول دینے سے جو آپ کا ریلیشن ہے وہ سٹرونگ ہوتا ہے، اور جب ریلیشن سٹرونگ ہوگا تو یقیناً محبتیں بڑھیں گی ہی اور گھر میں رحمتیں برکتیں خود بخود نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور اس طرح سے جب آپ اپنے ہسبینڈ کا خیال رکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ہر مسلمان عورت یہی چاہتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو۔ تو جناب باتیں کرتے کرتے ہماری چائے ہو گئی ہے تیار، تو چلے جی اپنے ہاتھوں سے میں یہاں پر اپنے ہسبینڈ کے لیے چائے تیار کری تو بسم اللہ پڑھتے ہیں اور چائے کو کپ میں ڈالتے ہیں۔ جی ہاں، تو جناب یہ تھی وہ 7 ہیبٹ جو میں اپنے گھر کو خوبصورت بنانے کے لیے اپناتی ہوں، اور اگر آپ بھی ان کو اپنی لائف میں امپلیمنٹ کر لیں گی تو یقیناً آپ کا گھر بھی روشن، خوشبودار اور بابرکت بن سکتا ہے۔ یہ آتی سرمایہ نہیں مانگتی، نہ ہی پیسہ مانگتی ہیں، صرف نیت، توجہ اور دل مانگتی ہیں۔ اگر آج سے ہی آپ ان پر عمل شروع کر دیں گی نا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا گھر دنیا میں بھی جنت بن جائے گا اور آخرت میں بھی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک سبسکرائب ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو میں ملیں گے، تب تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔